جا کے علی سے پوچھو کہ یا علی آپ کو مزدوری کی ضرورت کیا ہے؟ ارے آپ مٹی کو چھو لیں تو سونا ہو جائے، آپ کے پسینے کے قطرے جمع ہوں تو ہیرے کے ٹکڑے بن جائیں۔ یہ جملہ آپ کر رہا ہوں، اے علی آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت؟ ارے جس کے پوتے کے ہاتھ کا دھون جواہر بن جاتا ہو، جس کے سید سجاد کے ہاتھ کا دھون جواہر بن جاتا ہے، اس سے پوچھے کہ یا علی آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہ یہودی کے بعد میں مزدوری کی کیا ضرورت ہے؟ آواز دیں گے کہ مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہمت کی ضرورت ہے، تمہیں جرت کی ضرورت ہے، تمہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ میں مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کہ مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں، کہ اگر کبھی زمینوں کے دامن ہاتھ سے کھینچ دیے جائیں، مال و دولت سے محروم ہو جائے، زمانہ بدل جائے، زمیندار فقر و فاقہ کی بلا میں مبتلا ہو جائے، اور ہمارا چاہنے والا ہو اور مزدوری کی نوبت آ جائے تو اسے شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہا ہے۔ کرے کہ مولا علی کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، تو مولا علی نے مزدوری اس لیے کی کہ ان کے چاہنے والوں کو شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہے ہیں۔ فخر کرے کہ مولا علی کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ سیدہ کے سر کی چادر آواز دے رہی ہے کہ جب ہماری چاہنے والیاں ماڈرن زمانے میں پردہ کریں تو شرم نہ آئے کہ پردہ کر رہی ہیں۔ فخر کرے کہ ملکہ کونین کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ صلوات ہے میٹر آف پراؤڈ بن جائے۔ مولا علی نے مزدوری کی تاکہ مزدوری کرنا بھی ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنے، یہ میٹر آف پراؤڈ بن جائے۔ جناب سیدہ کے سر کی چادر بھی اسی لیے ہے کہ پردہ کرنے والی بیویاں شرمندہ نہ ہو، فخر کریں کہ ہم ملکہ کونین کی سیرت پر عمل کریں۔ اب پردے کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت گھر سے نکلنے نہ پائے، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں، پردے کا مطلب یہ نہیں کہ کمرے کو کاراگار بنا دیا جائے، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو جیل بنا دیا جائے۔ صلوات بھیجیں بھائی، پردے کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر لینا چاہیے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت گھر سے نکلنے نہ پائے۔ ارے اگر عورت کا گھر سے باہر جانا جائز نہ ہوتا تو جناب سیدہ میدان مباہنہ میں نہ جاتی۔ جب جناب سیدہ کا حق چھنا تو آپ دربار میں نہ جاتے۔ جب مولا علی کو حق سے محروم کیا گیا تو ان کے ساتھ مدینے میں ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کے دروازے پر نہ جاتے۔ گئیں جناب سیدہ گئیں، گھر سے نکلیں، اور عزیزان گرامی وہ تو شہزادی ہیں، میں شہزادیوں کی بات کیا کروں، میں بی بی زینب کا ذکر کیا کروں، میں جناب ام کلثوم کا ذکر کیا کروں، میں آپ کو ایک مومنہ، نہایت مومنہ خاتون کے اظہار ثواب کی مجلس سے ایک کیریکٹر سناتا ہوں، جس کے لیے میں نے اتنی دیر تک تمہید تیار، ایک کردار سناتا ہوں۔ تاریخ میں ایک کردار ہے، ایک محترم بیوی ہے جس کا نام ہے حسنیہ، اور یہ حسنیہ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق یہ چھٹے امام کے چاہنے والے کے غلام کی کنیز تھی۔ دیکھیں میں امام کی کنیز کا ذکر سنا رہا ہوں۔ امام کی کنیز تو وہ ہوتی ہے جس کی زبان رہل قرآن ہوتی ہے، امام کی کنیز نہیں، امام کے غلام کی کنیز۔ نام حسنیہ تھا اور اپنے دور کی عالمہ تھی، اپنے دور کی فاضلہ تھی، صرف امام کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی، وہ امام کے گھر میں آنے جانے کے سبب عالمہ ہوں گے، اور راز علم بھی سمجھایا کہ علم کے لیے معصوم کے پہلو میں بیٹھنے کی شرط نہیں ہے، معرفت معصوم کی شرط، محبت معصوم کی شرط۔ زمانہ گزرتا گیا اور ہارون رشید کا دور آیا،
تو حسنیہ نے ایک دن دیکھا کہ اس کے جو مالک تھے یعنی امام کے غلام، وہ پسینے میں شرابور اور ماتھے کے اوپر افکار کی لکیریں اور چہرے کے اوپر تردد کے آثار، خاموش بیٹھے ہوئے سر پکڑے۔ تو حسنیہ نے کہا کہ حضور آج سے پہلے آپ کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا؟ تو کہا آج سے پہلے اتنی مالی پریشانی کی نہیں آئی، آج ایسا لگ رہا ہے جیسے اب میرے گھر میں فاقے ہوں گے، اور میں سوچ بھی رہا ہوں کہ اگر فاقے ہوئے تو میرے ساتھ بھی بھوکی مرے گی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ تجھ کو آزاد کر دوں تاکہ کم سے کم تم بھوکی نہ مرنے پائے۔ حسنیہ نے ہاتھ جوڑے، کہ مجھے بھوکا مر جانے دیجیے گا لیکن اپنے گھر سے جانے کو نہ کہیے گا، اس لیے کہ آپ کے گھر ہی کی وجہ سے اہل بیت کا در ملا ہے۔ صلوات کا ساتھ آپ کے گھر کی وجہ سے آل محمد کا در ملا ہے۔ اگر بات مالی پریشانی کی ہے، جسے آج کی زبان میں فائنینشل پرابلم کہتے ہیں، تو کہا اگر مالی پریشانی کی بات ہے تو حسنیہ نے اپنے مالک سے کہا کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں، آپ مجھے ہارون کے دربار میں لے چلیے، اور ہارون سے جا کے کہیے کہ میں اپنی اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں غلام و کنیز بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، باقاعدہ بازار ہوتا تھا۔ ہندوستان میں بھی لکھنؤ میں نخاس بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا نخاس۔ یہ نخاس اس بازار کو کہتے ہیں کہ جہاں غلام و کنیز بیچے جاتے تھے۔ صلوات پڑھیں۔ تو سنیں عزیزان گرامی، غلام و کنیز بیچے جاتے تھے۔ حسنیہ نے کہا کہ آپ مجھے ہارون کے دربار میں لے چلیں اور ہارون سے کہیے میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جب وہ پوچھے کہ قیمت کیا ہے تو آپ کہیے گا 1000 سونے کی اشرفیوں سے کم نہیں ہے۔ جب وہ پوچھے کہ 1000 سونے کی اشرفیاں، ایک معمولی سی کنیز، اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ اتنا کہہ دیجئے گا کہ تم اپنے ملاؤں کو بلاؤ اور میری کنیز سے بحث کراؤ۔ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ہارون کے دربار میں حسنیہ کے مالک حسنیہ کو لے کے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں اپنی اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو ہارون نے کہا قیمت کیا ہے؟ تو کہا 1000 سونے کی اشرفیاں۔ تو ہارون نے کہا بھئی ایک معمولی سی کنیز اور اتنی زیادہ قیمت؟ حسنیہ کا خصوصیت کیا ہے؟ کہا حضور یہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ اپنے علماء کو بلائیں اور میری کنیز سے بحث کروائیں۔ وہ بولیں اوروں کی طرف سے، یہ منہ کھولے مولا علی کی طرف سے، وہ بولے سقیفہ کی طرف سے، یہ بولے غدیر کی طرف سے۔ اب جو ہارون نے سنا تو ہارون نے سوچا بھئی ایک عورت زیادہ سے زیادہ کیا جانتی ہوگی؟ نماز، روزہ اور وضو اور غسل اور تھوڑے سے احکام طہارت اور احکام نجاست کے علاوہ اسے کیا معلوم ہوگا؟ تو یہ سوچ کے کہ کیا جانتی ہوگی، کچھ معمولی قسم کے صاحبان علم آئے اور انہیں حسنیہ نے ایسے گرایا اور ایسے ہرایا جیسے کعبے کے طاقوں کے بت گرائے جاتے ہیں۔ تو ہارون سمجھ گیا کہ معمولی عورت نہیں ہے۔ تو ہارون نے اپنے دربار کے جو سب سے بڑے عالم تھے، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، ان کو طلب کیا۔ جب وہ آئے تو ہارون نے کہا کہ حضور ذرا اس کنیز سے بحث کیجئے، اس سے گفتگو کیجئے۔ تو وہ نشے علمی میں چور، وہ شراب غرور میں مدہوش، وہ کہا صاحب ہم ایک عورت سے بحث کریں؟ ہارون نے کہا حضور گفتگو کر کے تو دیکھیں، آپ بسم اللہ تو کریں۔ اب وہ نشے علمی میں چور اور وہ شراب غرور میں مدہوش ایسے چلے جیسے ابرہہ کا ہاتھی آ رہا ہوں۔ میں آپ کے تماتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایسے بڑھے جیسے ابرہہ کا ہاتھی آ رہا ہو۔ تو اگر وہ چلے ابرہہ کے ہاتھی کی طرح تو حسنیہ بڑی اہل بیت کی ابابیل کی طرح۔ دو چار سوال ادھر کے ادھر اور جواب ادھر کے ادھر پہنچے تو ابراہیم سمجھ گئے کہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ تو بڑی صاحب علم ہے اور یہ تو بڑی قابل عورت ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ حسنیہ یہ بتاؤ کہ
تاریخ میں ایک واقعہ ہے، حسنیہ نے کہا جی بیان کریں کہ تمہارے مولا علی اور نبی کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب، نبی کے چچا تھے عباس ابن عبد المطلب، جن کی اولاد بنی عباس کہلاتے ہیں۔ بنی عباس کا مطلب ہوتا ہے عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کے لوگ، جیسے بنی ہاشم جناب ہاشم کا خاندان، ایسے ہی بنی عباس ابن عبد المطلب جو نبی کے چچا تھے ان کے خاندان کے لوگ، جس میں ہارون اور مامون کا نام سب سے نمایاں طور پر آتا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے مولا علی اور عباس ابن عبد المطلب نبی کے چچا، یہ دونوں ایک دربار میں اپنا مقدمہ لے کے گئے۔ حسنیہ نے کہا جی گئے تھے، کیونکہ عباس نے کہا تھا میں نبی کا چچا ہوں، میں وارث رسول۔ حسنیہ نے کہا جی کہا تھا۔ کہ تمہارے مولا علی نے کہا تھا کہ میں نبی کا بھائی بھی، میں نبی کا داماد بھی، میں وارث رسول۔ حسنیہ نے کہا جی کہا تھا۔ کہا حسنیہ یہ بتاؤ کہ جب یہ چچا بھتیجے وہ عباس و مولا علی دربار میں اپنا مقدمہ لے کے گئے تو ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون؟ ان میں حق پر کون تھا معاذ اللہ باطل پر کون؟ ان میں صحیح کون تھا غلط کون؟ دیکھیں یہاں پر میرا پڑھنا بھی آسان اور آپ کا سننا بھی آسان، مگر یہ سوال ہوا ہارون کے دربار میں۔ وہ ہارون تھا بنی عباسی، وہاں سوال نہیں تھا، سوال ایک سازش تھا کہ اگر حسنیہ یہ کہے کہ عباس غلط تو ہارون تلوار نکالے اور حسنیہ کا سر کاٹ لے کہ میرے سامنے میرے دادا کو جھوٹا کہہ رہی ہے، اگر مولا علی کو غلط کہے تو اس کا ایمان چلا جائے۔ سازش یہ تھی کہ اگر حسنیہ عباس کو غلط کہے تو جان چلی جائے اور مولا علی کو غلط کہے تو ایمان چلا جائے۔ ابراہیم نے حسنیہ نے کہا بتاؤ عباس حق پر یا مولا علی حق پر؟ حسنیہ نے کہا حضور آپ تو عالم ہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہے۔ تو کہا ارے مجھے پورا قرآن حفظ ہے۔ کہ جب آپ کو پورا قرآن حفظ ہے تو حضور یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ کیا قصہ ہے؟ وہ دو قوم تھے جو ایک کے پاس آئے، وہ ایک قوم تھا جس کے پاس دو آئے، اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تو کیوں آئے؟ سلامات بھیجے ابراہیم سے پوچھا کہ یہ بتائیے قرآن میں کیا قصہ ہے؟ وہ دو لوگ قوم تھے جو کسی ایک کے پاس آئے، اور وہ ایک قوم تھا جس کے پاس وہ دو آئے تھے، اور وہ جو دو ایک کے پاس آئے تھے تو کیوں آئے تھے؟ تو جیسے ہی حسنیہ نے کہا تو ابراہیم نے کہا ہم سمجھ گئے، تم نے حضرت داؤد پیغمبر کے قصے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ حضرت داؤد نبی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس دو لوگ آ گئے۔ حسنیہ نے کہا جی آپ تو عالم ہیں، حضور یہ بتائیے جب جناب داؤد بیٹھے ہوئے تھے اپنے دربار میں تو ان کے پاس جو دو لوگ آئے تو وہ کیوں آئے تھے؟ تو ابراہیم نے کہا وہ دونوں بھی اپنا مقدمہ لے کے آئے تھے۔ حسنیہ نے کہا حضور یہ بتائیے ان دونوں میں سچا کون تھا جھوٹا کون؟ توجہ چاہتا ہوں، ان دونوں میں سچا کون تھا جھوٹا کون؟ حق پر کون تھا باطل پر کون؟ نیک کون تھا غلط کون؟ تو ابراہیم نے کہا حسنیہ توبہ کر، وہ دونوں سچے تھے، وہ دونوں اچھے تھے، وہ دونوں نیک تھے۔ کیوں؟ کہ وہ جو داؤد کے سامنے دو آدمی آئے وہ آدمی نہیں تھے، وہ آدمیوں کی شکل میں فرشتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں فرشتے تھے جو اللہ کے حکم سے اپنا مقدمہ جناب داؤد کے پاس لے کے آئے۔ وہ دونوں حق پر، وہ دونوں سچے، وہ دونوں اچھے۔ تو حسنیہ نے کہا جب دونوں حق پر تھے تو داؤد کے پاس مقدمہ لے کے کیوں آئے؟ کہ وہ حضرت داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے۔ کہ وہ سمجھیے جیسے دونوں فرشتے حق پر تھے داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے، ویسے ہی عباس و علی دونوں حق پر تھے صاحب اقتدار کی تنقید کے لیے آئے۔ بیعت باقی ہے، جیسے وہ دو فرشتے حق پہ داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے،
تو حسنیہ نے کہا ویسے ہی چچا بھتیجے عباس والی دونوں حق پر تھے، صاحب اقتدار کی تنقید کے لیے۔ اب جو یہ جواب حسنیہ نے دیا تو ابراہیم پسینے میں شرابور ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ہارون سے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ حسنیہ نے کہا حضور پانی وانی پی لیجئے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے، میں جاہل عورت، آپ نے گفتگو کا آغاز تو کر دیا، مجھے یہ بتائیے کہ جب عباس اور علی اپنا اپنا مقدمہ لے کے گئے تو عباس و علی نے وہاں اپنے مقدمے میں کیا دعویٰ کیا؟ تو ابراہیم نے کہا اس بات کو جانے دو۔ ہارون نے تلوار پر ہاتھ رکھا، کہا میں آپ کو نہ جانے دوں۔ دیکھیں حسنیہ کیا پوچھ رہی ہے۔ حسنیہ نے کہا حضور یہ بتائیے عباس نے کیا کہا؟ کہ عباس نے کہا کہ میرا رشتہ بڑا، میں نبی کا چچا، میں وارث رسول۔ کہ مولا علی نے کیا کہا؟ کہ مولا علی نے کہا میں نبی کا بھائی بھی ہوں، میں نبی کا داماد بھی ہوں، میں وارث رسول۔ حسنیہ نے کہا حضور یہ تو مجھے بھی یاد ہے، میں کنیز عورت، میں کمزور عورت، میرا حافظہ کمزور، مجھے یہ بتائیے عباس نے جو کہا وہ بھی مجھے یاد ہے، مولا علی نے جو کہا وہ بھی مجھے یاد ہے، یہ بتائیے جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ بات آ رہی ہے، جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو ہارون نے کہا اس بات کو نہ چھیڑو۔ ہارون نے کہا حسنیہ کا جواب دیجئے۔ حسنیہ نے کہا یہ بتائیے عباس نے کہا میں وارث، مولا علی نے کہا میں وارث، جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے کہا بھئی عباس نے کہا میں نبی کا چچا، میرا رشتہ بڑا، میں وارث رسول۔ مولا علی نے کہا میں بھائی بھی، میں داماد بھی، میں وارث رسول۔ تو جیسے ہی عباس والی نے یہ کہا تو جن سے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے، میں نے کانوں سے نبی سے سنا ہے کہ نبی کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے، میرا وارث علی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں نبی سے سن چکا ہوں کہ نبی کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے، عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے کہ آپ کے پاس مقدمہ کون لایا ہے؟ ہم تو مقدمے کے بہانے پوچھنے آئے ہیں کہ جب ہم چچا ہو کے وارث نہ ہوئے تو آپ کہاں سے آ گئے؟ ہم نبی کے چچا ہو کے تو ہو نہ پائے۔ عزیزان گرامی بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ دیکھیے عورت کسے کہتے ہیں، عورت کی کیا عزت ہے، عورت کا کیا علم ہے، عورت کا کیا وقار ہے، دیکھنا ہے تو تاریخ کے میدان میں نہ دیکھیے، آل محمد کے مکان میں دیکھیے۔ حسنیہ نے کہا حضور جاتے جاتے یہ بتاتے جائیں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نبی دنیا سے جاتے وقت کسی کا انتخاب فرما کے کسی کا اعلان فرما کے گئے؟ کہیں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی نے اعلان نہیں فرمایا کسی کا۔ پھر کیا ہوا کہ امت نے خود سے انتخاب کر لیا۔ حسنیہ نے کہا یہ بتائیے معاذ اللہ نبی نے نہ بنا کے غلطی کی یا لوگوں نے بنا کے غلطی کی؟ دیکھیں جیسا جال ادھر پھینکا گیا ویسے ہی پھندے ادھر سے بنے گئے۔ ادھر کوشش یہ تھی عباس کو غلط کہے تو جان چلی جائے، مولا علی کو غلط کہے تو ایمان چلا جائے۔ یہاں بھی حسنیہ نے وہی طریقہ اختیار کیا، اگر نبی کو غلط کہا تو ایمان گیا، امت کو غلط کہی کہا۔ گرامی عورت کسے کہتے ہیں، عورت کا کیا وقار ہے، عورت کا کیا مرتبہ ہے؟ دیکھنا ہے تو دنیا دریا آل محمد پا کے دیکھیں۔ عزیزوں کو تباہ ہو رہی ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب اللہ نے عورت کو اگر کوئی عزت دی تو کسی عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا، کسی عورت کو رسول کیوں نہیں بنایا، کسی عورت کو امام کیوں نہیں بنایا؟ بھئی اللہ نے کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، اللہ نے عورت کو کیا بنایا ہے؟ مرحومہ کے شوہر اور مرحومہ کے فرزندوں اور ان کی اولادوں کی خدمت میں تعزیت کی غرض سے یہی جملہ جو عرض کر رہا ہے کافی ہوگا۔ دنیا پوچھتی ہے کہ صاحب اللہ نے عورت کو کیا بنایا؟
تو یہ حدیث سنائیے کہ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اب اس حدیث کے بعد دنیا سمجھے کہ اللہ نے عورت کو کیا بنایا۔ لوگ پوچھتے اللہ نے عورت کو کیا بنایا، جواب دیجئے کہ اللہ نے عورت کو محبت اہل بیت کا ذمہ دار بنایا۔ بھئیے جو اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی ہے، یہ پانی کے دریا سے ہوتی ہوئی نہیں آئی ہے، یہ ماں کے دودھ کے سمندر میں ہوتی ہوئی آئی ہے۔ اس کی ذمہ دار عورت ہے، اس کی ذمہ دار خاتون ہے۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا جب دلوں میں محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اللہ اکبر، اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ یہ سارا کریڈٹ ان خواتین ہی کو جاتا ہے، ماں کی حیثیت سے بھی۔ اور پھر دیکھیے آقا جعفر صاحب کی خدمت میں تعزیت کے طور پہ میں ادا کروں گا، یہ جملے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ زوجہ کے طور پہ بھی کسی خاندان نے عورت کو درس دیا ہے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ مولا علی کا ہم ہوا اور پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ یا علی آپ نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا؟ خدا قسم کیا جواب دیا، پوچھا یا علی آپ نے ہماری دختر کو کیسا پایا؟ مولا علی نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ میں نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ میں نے آپ کی بیٹی کو اپنی اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ یہ ہے عورت۔ بس عزیزوں، یقیناً بڑے غم کا موقع ہے شوہر کے لیے، مرحومہ کے تمام مخالفین کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، لیکن صبر کا ذریعہ اور ایثار ثواب کا ذریعہ یہی مجلس ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک مجلس یہاں 2-3 برس پہلے بھی پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تھا، شاید یہ بات مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی، لیکن جی چاہتا ہے کہ 2 جملے پڑھوں کہ جو ایثار ثواب کی مجلسوں میں یہ فضائل و مسائل ہوتے ہیں، ایک تو اس لیے ہوتے ہیں کہ اس ذکر کے ذریعے مرحوم یا مرحومہ کو ثواب ملے، ان کے درجات بلند، اور دوسرے اس لیے ہوتے ہیں کہ 2 باتیں آدمی کے ذہنی توازن کو خراب کر دیتی ہیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ 2 باتیں انسان کے ذہن کے توازن کو بگاڑ دیتی ہیں، ایک ہے کثرت مسرت اور ایک ہے کثرت غم۔ آدمی حد سے زیادہ خوش ہو جائے تو ہو سکتا ہے دماغ کو شوق لگے، مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے، اور انسان کو حد سے زیادہ کوئی غم ملے ہو سکتا ہے اس کے دماغ پر اثر پڑے۔ یہ فضائل و مسائل اس لیے رکھے گئے کہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جانا، اگر اہل بیت کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا۔ اہل بیت کے فضائل سامنے رہیں گے تو ذہن کا توازن باقی رہے گا۔ اور یہ مسائل اس لیے ہیں کہ کتنی ہی میتیں اٹھا لینا، لیکن اگر ظاہرہ کا رکا ہوا گھر سامنے تو ہر مصیبت پیش کرتا ہے۔ انہوں نے شوہر کے لیے زوجہ کی جدائی، اولادوں کے لیے ماں کی جدائی بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو میں نے عرض کیا کہ اپنی مصیبتوں کے بعد اگر آل محمد کی طرف دیکھیں تو ہر مصیبت ہیچ نظر آتی ہے۔ جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں، میتیں ہر گھر سے نکلتی ہیں، لیکن عزیزوں آپ بھی اپنے ذہن پر زور دیجئے۔ میں تو اچھی طرح ایک فیصلے پر پہنچ چکا ہوں، میں نے بھی بچپن سے لے کے اب تک نہ جانے کتنے جنازے دیکھے، آپ نے بھی نہ جانے کتنے جنازے دیکھے ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے کوئی ایسا جنازہ دیکھا جو گھر سے نکلنے کے بعد گھر میں واپس آیا؟ آج تک آپ نے نہیں دیکھا اور میں نے نہیں دیکھا۔ جب ایک بار جنازہ گھر سے برآمد ہو جاتا ہے تو دوبارہ گھر میں واپس نہیں لایا جاتا ہے۔ ایک بار جب نکل گیا تو نکل گیا، اب وہ قبرستان لے جایا جائے گا، صاحب انتقال کو ختم ہو جائے گا، کوئی جنازہ واپس نہیں آتا۔ ہم اہل بیت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 28 صفر کو امام حسن کا جنازہ گھر سے نکلا اور تیروں کی بارش کی گئی تو مولا حسن کا جنازہ گھر میں پھر واپس آ جاتا ہے۔ جنازے کو آنگن میں رکھ کے جناب عباس تیزی سے اپنے حجرے میں آئے، آپ پیچھے پیچھے آئی کہ عباس کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا اماں میری تلوار کہاں ہے؟
جنازے میں تلوار کا کیا کام ختم ہو گیا. ارے سب رسول کے جنازے میں تیروں کی بارش ہونے گئی ہے. میں کہوں گا اے میرے آقا آج امام حسن کے جنازے میں تیر چلے آپ کا یہ حال ہو گیا. کل جب جناب قاسم میں ناشے میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اللہ کی پیغمبر اللہ سمائے دورہ سے ہمارے ساتھ ایک مرحومہ کی مجلس ہے. دیکھئے ہر گھر میں غم ہوتا ہے اور ہر گھر میں موت آتی ہے تو ہر گھر سے جنازہ نکلتا ہے. لیکن آل محمد پر کیوں روک؟ ہمارا شہر لکھنؤ علماء کا شہر ہے. بہت سے اختلافات بھی ہیں لیکن اختلافات کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی عالم دین کا انتقال ہو جائے تو پوری قوم کم سے کم ان کے انتقال سے 40ویں تک ان کی ڈیوڑی کو سونا نہیں رہنے دیتی. صبح شام لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیا بھئی اس عالم دین کی اولاد کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا باپ بن گیا ہم اکیلے ہو. ہمیں قوم کو اناج ہونا چاہیے. عزیزوں کیا ہونا چاہیے تھا؟ نبی کے جانے کے بعد پورا مدینہ صبح شام سیدہ کی ڈیوڑی میں بیٹھا رہتا کہ میرے رسول نہ روئیے نبی کی جگہ نہ روئیے. اگر عزیزوں مجمع تو بہت آیا صحابہ کے دروازے پر. اگر کوئی تسلی و تعزیت کے لیے نہیں آیا, کوئی دروازہ جلانے کے لیے آیا, کوئی پہلو کا دروازہ گرانے کے لیے آیا, دروازہ گرا کے اتنی زور سے دبایا گیا میں سیدہ دیواروں دروازے کے بیچ میں پس کے رہ گئی. آواز فضا میری مدد کو آؤ, کبھی بھی خیریت کو ہے تانے خیریت کا میرا موسم مار ڈالا گیا. میرا موسم مار ڈالا گیا. پسلیاں تو ہوتی ہیں جناب سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی. جناب سیدہ کی پسلیاں شکستہ. اس جملے کی میں نے تکرار اس لیے کی کہ جناب سیدہ کی شہادت کے موقع پر ایک سال میں انگلینڈ گیا. برمنگھم میں مجلسیں پڑھ رہا تھا تو ایک وہاں کے بہت بڑے آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب. مجلس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے جو ابھی مجلس میں جناب سیدہ کی پسلیوں کے ٹوٹنے کا ذکر کیا اگر ذرا سی آپ اس کی تشریح کرتے تو مجمع کے گریے میں اور اضافہ ہوتا. تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں کہ میں تشریح کیسے کروں. تو کہا دیکھیے میں سمجھاتا ہوں, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوں, ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. آپ یوں کہا کیجئے کہ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو بہت درد ہوتا ہے, مگر پلاسٹر چڑھ جائے تو درد رک جاتا ہے. اگر کسی کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بہت درد ہوتا ہے لیکن پلاسٹر چڑھ جائے تو درد رک جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے جب پسلیوں کا درد نہیں رکتا ہے, جب سانس آتی ہے تو درد ہوتا ہے, جب سانس باہر جاتی ہے تو درد ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدہ پسلیوں کو پکڑے بابا صحبت نہیں ہے پڑھتی تو میں پیشہ تعلیم ہو جاتا. اللہ مرحومہ کے درجات کے بڑھا ایک بات اور مجلس تمام ہوا. دیکھئے میں نے ابھی عرض کیا مصیبتیں ہر گھر میں جنازے ہر گھر سے لیکن جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے سال بھر بعد 1.5 سال بعد اسی گھر سے برات بھی نکلتی ہے. جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اسی گھر سے بچوں کے پیماؤں کی آوازیں آتی ہیں. مگر ہائے خانے جناب سیدہ, جناب فضا کہتی ہے کہ جب سے میری شہزادی کا پہلو پر دروازہ لگایا گیا تو میں دیکھتی تھی وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا. جناب سیدہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تو جناب فضا کہتی ہے میں دیکھتی تھی آپ اس دروازے کے پاس آتی تو دروازہ جلا کے بعد 2-3 منٹ مجلس تمام ہے. جو دروازہ جلا کے پہلو پر گرایا گیا اس دروازے کے پاس آتی تھی اور دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی تھی اور سون کے چیخ مار کے روتی تھی. فضا کہتی ہے کہ میں نے پوچھا بی بی آپ ان جلی ہوئی لکڑیوں کو سون کے روتی کیوں ہے؟ آواز فضا تجھے کیا معلوم, مجھے ان جلی ہوئی لکڑیوں میں سے اپنے موسم کے خون کی خوشبو مجھے جلی ہوئی لکڑیوں سے اپنے موسم کے خون کی خوشبو ہوتی ہے. ماشاءاللہ لوگ یہاں بنوا رہے ہیں. اب یہ ہو گیا تھا
تو یہ ایک بار ہونا چاہیے تھا بس، اب ایسا کوئی واقعہ پھر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی تو تاریخ کہتی ہے کہ 50 برس گزرے اور سیدہ کے کربلا میں حملہ ہو گیا، عباس کے بالوں کاٹ ڈالے گئے، اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسن کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، مولا حسین کے سن کے گلے پر خنجر چلایا گیا، سروں کی چادریں چھڑی اور ایک لٹا ہوا قافلہ پھر مدینے آیا۔ سنیے گا نہیں تو مجلس تمام ہے، لٹا ہوا قافلہ آیا، اور اس قافلے میں ایک لٹی ہوئی بی بی بھی آئی جو سیدہ کی بہو تھی، وہ سیدہ جو دروازے کی جلی لکڑیاں سون کے روتی تھی، اس سیدہ کی بہو آئی جس کی مانگ بھی اجڑی ہوئی تھی، جس کی گود بھی اجڑی ہوئی تھی۔ سیدہ کی بہو کا نام تو ام رباب۔ آپ مجھے بتائیے بھائی بہو سیدہ کی ہے اور کہاں رہے گی؟ تو اسی گھر میں رہی جن میں سیدہ رہتی تھی، وہیں پر بیٹھی جہاں سیدہ بیٹھتی تھی، لیکن وہ سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ ام رباب دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ جب چوتھے امام نے حکم خدا سنایا، اے اماں اللہ نے جناب مختار کے ذریعے انتقام لے لیا، اب سائے میں چلیے، تو جناب ام رباب سائے میں بیٹھی نہیں، زمین پر لیٹ گئی، اٹھی نہیں، ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ لیکن جب سیدہ کی بہو کا غسل ہونے والا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے، ہمارے تمام ہے۔ اس عورت نے کہا بیویوں دیکھو شاید ام رباب نے زیور کھاتے ہوں گے، لیکن اب جو سیدہ کی بہو کا چادر